مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برج میزان لبرا، آپ کے سٹار کی پڑھائی اور نیاز میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہے، وہ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 2 کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اگر کسی کو جادو ٹونے کی پرابلم ہوئی تو اس کے حالات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے بزنس مین حضرات کی، تو آپ کا یہ اس مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا۔ آپ کو اس مہینے کے اندر کافی زیادہ منافع ہونے کے چانسز ہیں انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 2 اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے کوئی قرض اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کرنا چاہیے، آپ کو مل جائے گا۔ پرانے قرض داروں سے یعنی جن لوگوں سے آپ نے پیسے لینے ہیں ان سے آپ کو پیسے ملنے کے چانس اس مہینے کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو اس طرف بھی کوشش کرنی چاہیے، جتنے پیسے کاروبار میں ہوں اتنے کم ہوتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، تو آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے درمیانہ رہے گا، نہ بہت اچھا نہ بہت برا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے لیے کوئی اتنی خاص اس مہینے کے اندر نئی بات نہیں ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش میں ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اس مہینے کے اندر نوکری ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ آپ کے لیے مسبب الاسباب کا ورد کرنا بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اگر آپ کے چانس بنتے ہیں کہ تو آپ کو 100% کوشش کرنی چاہیے، آپ کا کام ضرور بنے گا۔ اگر آپ کا ایجنٹ جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو 2 مہینے کا ٹائم دیتا ہے تو پھر آپ کو اس کو پیسے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ آنے والے 2-3 مہینے بیرون ملک کے لیے کافی زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ تقریباً 12 سٹارز کے اندر ہی یہ پرابلم بنے گی، تو آپ کو فی الحال اس چیز کو روک لینا چاہیے، پیسے نہیں دینے چاہیے، پیسے آپ کے پاس سکتے ہیں، فراڈ ہونے کے چانس ہو سکتے ہیں، تو آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ جو میرے بھائی پاکستان آئے ہوئے ہیں چھٹی گزارنے، انہیں چاہیے کہ اگر ہو سکے تو وہ جنوری کے مہینے میں واپس چلے جائیں، کیونکہ آنے والے 2-3 مہینے پہلے بتایا ہے معاملہ خراب کر سکتے ہیں، تو آپ کے ویزے میں یا کامے میں آپ کو واپس جاتے ہوئے پرابلم ہو سکتی ہے۔ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کا اس مہینے کاروبار بہت اچھا رہے گا، مگر آنے والے 2-4 مہینے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ بات کرتے ہیں جن لڑکے لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، تو آپ کے لیے یہ مہینہ کافی بہتر ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو جو لڑکے ہیں ان کا خاندان سے باہر اور لڑکیوں کا خاندان کے اندر رشتہ ہونے کے چانس اس مہینے بہت زیادہ ہے۔ جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس مہینے آپ حمل کنسیو کریں گی، مگر جو بچیاں ایسی بیماری کی شکار ہیں جن کے پہلے حمل ضائع ہوتے رہے ہیں، ان کے لیے مہینہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ذرا احتیاط کریں، کیونکہ اس مہینے کے اندر خاص طور پر 3 سے 4 مہینے کی جو بچیاں ہیں ان کو اس مہینے میں کافی زیادہ پرابلم بن سکتی ہے۔ خاص طور پر بچے کی ہارٹ بیٹ کی طرف آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، ہارٹ بیٹ ختم ہو سکتی ہے، اور یا شو نہیں ہوگی یا حمل ضائع ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں آپ کے۔ گھریلو ناچاکی، تو آپ اس مہینے کافی زیادہ غصے میں رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں تو انشاءاللہ کاروبار میں مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے گھر میں غصہ دکھایا اور آپ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے رہے تو آپ کا جو چلتا چلاتا کام ہے وہ بھی ٹھپ ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں، تو یہ چیز آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ نقصان دے گی۔ آپ کو چاہیے کہ یہ مہینہ بڑے ٹھنڈے دماغ سے، اور اگر کسی کی غلطی نظر بھی آتی ہے تو آپ اسے اگنور کریں، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ گھر میں پیسہ ہوگا، کاروبار ہوگا تو آپ سب سے بڑے ہوں گے اور آپ سب سے سچے ہوں گے۔ اگر کاروبار اور پیسے میں پرابلم ہوگی تو آپ جتنے مرضی سچے ہوں آپ برے ہی ہوں گے۔ میری بہنیں اور میری مائیں، آپ اگر غصہ کریں گی تو آپ کے بچوں کے، آپ کے شوہر کے کاروبار میں کافی زیادہ مسئلہ بنے گا۔ تو یہ مہینہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ہی آپ کو صرف نقصان دے گا، اسے ذرا کنٹرول کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، باقی آپ کے معاملات بہتر رہیں گے۔ یا ودودوں کا ورد رکھنا آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر رہے گا۔ تو بات کرتے ہیں آپ کی نیاز کی اور پڑھائی کی۔ جنوری کا مہینہ پورے سال کی جان ہوتا ہے۔ پچھلے پورے سال کی منحوست جو ہوتی ہے وہ جنوری میں آ کر کنٹینیو ہو جائے تو آپ کا اگلے پورا سال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو جنوری جو ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے اندر اپنے جادو ٹونے کا لازمی علاج کروائیں۔
تاکہ آپ کا آنے والا سال جو ہے وہ آپ کا بہترین ہو۔ جادو ہو گیا، ستاروں کی منحوست ہو گئی، اس کے بعد نظر بد کا مسئلہ ہو گیا، تو اس کا علاج آپ کو جنوری میں کروا لینا چاہیے۔ جیسے ایک بیماری ہوتی ہے وہ جتنی پرانی ہو اتنا زیادہ نقصان دیتی ہے، تو اسی طرح جادو ٹونا بھی ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے اندر جاتا ہے، فیملی کے اندر جاتا ہے، تو اسے لازمی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنوری کے مہینے میں اس کو ختم کروائیں، تاکہ پچھلے سال کی رکاوٹیں وہیں پر ختم ہو جائیں، اگلا سال آپ کے لیے بہت اعلیٰ ثابت ہو، آپ کی گھریلو پریشانیاں، آپ کے معاملات، آپ کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو جنوری اور جمادی الثانی کے دونوں مہینوں کو ملا کر جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی 12 ستاروں کے لیے بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ یہ پڑھائی مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ جو صدقہ ہے، اصل میں ہم اسے سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدقے کی، یہ صدقہ نہیں نیاز ہوگی، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، سیم ایک ہی ہے، دونوں نے یہ کرنا ہے۔ سوموار والے دن، چاروں سوموار جو آئیں گے، اگر تو روزہ رکھا جائے تو سب سے بہترین ہے۔ ہمارے مرد حضرات ذرا روزہ کم رکھتے ہیں، عورتیں میری بہنیں زیادہ رکھتی ہیں، اگر آپ ماحول کو دیکھیں تو روزہ رکھیں سوموار والے دن۔ یہ نفلی روزہ ہوتا ہے، اور یہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے سوموار والے دن نفلی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو روزہ رکھیں، اور اس دن کوشش تو کریں کہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنائیں۔ اگر مرد حضرات ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی پانی میٹھا یا کوئی چائے وغیرہ یا جو دل کرے ایک چیز اپنے ہاتھ سے ضرور بنائیں، اور کسی غریب کو اگر یتیم مل جائے تو سب سے بہتر ہے ایک بہترین کھانا کھلائیں اس دن۔ تو آپ کا جو روزہ ہوگا وہ بھی آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہوگا، اور جو آپ کھانا کھلائیں گے، کیونکہ یہ صدقہ نہیں، یہ نیاز ہے، یہ بھی آپ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں ہی دیں گے۔ تو جب کسی سے کوئی فائدہ لینا ہو تو اس کے قریبی، اس کے کسی یار، اس کے کسی محبوب کو ہم پکڑتے ہیں، اس سے سفارش کرتے ہیں۔ تو آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی مناؤ، تو پورا سال جو آپ کی زندگی میں آنے والا ہے رب العزت بہت بہترین کر دیتے ہیں، بہت سی خوشیاں ملتی ہیں۔ تو اس کو نیت کے ساتھ کریں، میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا، یقین مانیں، کسی بابے شابے کی ضرورت نہیں رہتی آپ کے زندگی کے اندر۔ جب رب العزت خود کرم کرے تو کیا اوقات ہے کسی بابے کی، کسی پیر کی۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنا کم کریں، اپنے آپ کو خود سدھاریں تو آپ کے لیے زیادہ بہترین رہے گا۔ محتاجی چھوڑیں، جو چیز بتا رہا ہوں اس کو نیت کے ساتھ کریں، تو اللہ کی ذات اتنا کرم کرے گی کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ اب بات کرتے ہیں پڑھائی کی، تو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے صبح فجر کی نماز کی سنت اور فرض کے درمیان آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہوگا، یا قادرو یا وہابو 221 بار یہ آپ پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ یہ آپ کی جنوری کی پڑھائی ہے۔ اور میری بہنوں اور ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، آپ فرضوں کے بعد پڑھیں گی، صبح فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، اس کے بعد آپ پڑھیں گی یا ودودو یا وہابو یا مالک کو 231 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہوگی۔ جو پڑھائی بتاتا ہوں اگر آپ فجر کے علاوہ بھی لاتعداد پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، ویسے فجر کے بعد پڑھیں۔ ایک بات اور بتا دوں کہ جو فجر کے وقت بتائی ہے اس کو فجر کے وقت ہی پڑھنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ستاروں کی چال ہوتی ہے، پڑھائیوں کا وقت ہوتا ہے، ہر لفظ پڑھائی کا جو ہوتا ہے وہ اس وقت کے مطابق بتایا جاتا ہے، تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ اکثر مجھے سوال آتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھ سکتے ہیں، تو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر اس کے علاوہ آپ دن کے اندر پڑھیں گے تو آپ لاتعداد پڑھیں گے، یعنی تسبیح نہیں پکڑیں گے، باوضو ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے، صرف جیسے لفظ میں نے بتایا ہے ویسے آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے یا ودودو یا وہابو یا مالکو، بس اس کو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اکیلا اکیلا نہیں، ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔
میرا مالک بہت زیادہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ صدقہ دیں، اپنی نیاز دیں، پڑھائی دیں کریں، انشاءاللہ تعالی سارا معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ایک بہت آپ سے گزارش ہے کہ اگر میں آپ کو کسی بات کا جواب نہ دوں تو مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیا کریں۔ میں چینل کے اوپر مجھے بہت کم ٹائم ملتا ہے آنے کا، تو کمنٹس کا جواب دینے کا ذرا نارمل ٹائم ملتا ہے۔ اگر آپ کمنٹس کریں، آپ کو جلدی جواب نہ ملے، تو آپ اس کے جواب کے لیے، دعا کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے آپ مجھے واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔